السلام علیکم دوستو، میں اعظم احمد۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں کے جوڑوں کے درمیان جو ناچاکی ہے، شادی شدہ لوگوں کے بیچ میں جو ازواجی تعلقات میں جو بگاڑ ہیں، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، ان موضوعات پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ قصوروار کون ہے، خرابی کہاں پر ہے۔ تو اس سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو آپ لوگوں کی بہت نوازش ہوگی۔ تو دوستو، میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق، ممکن ہے میں غلط ہوں، میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں 10 میں سے 9 جوڑے ایک دوسرے سے شکایت رکھتے ہیں، غیر مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں، کہہ لیں کہ سمجھوتوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب سمجھوتوں کی زندگی میں خوشی کا عنصر نہیں باقی رہتا، تو سمجھوتے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے جب دو فریق اپنی مرضی سے ایسی خوشی شادی کرتے ہیں؟ تو آخر وہ کیوں معاملات اس نیج پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو ایک تکلیف دہ اور ایک سمجھوتے کی زندگی گزارنی پڑتی ہے؟ اب اس کا اگر ہم کسی ایک فریق کو ذمہ دار ٹھہرائیں تو وہ اپنی مجبوریاں اور اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور وہ خود کو بری و ذمہ قرار دے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کر لیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار عورتیں ہیں، تو عورتوں کے پاس اپنے بہت سارے دکھڑے ہوتے ہیں اور جو جینین بھی ہوتی ہیں بہت ساری باتیں، اور وہ ساری بال اٹھا کے مردوں کے کوٹ میں ڈال دیتی ہیں کہ یہ جی مرد جو ہیں وہ ہمیں توجہ نہیں دیتے، ہم سے پیار محبت کا سلوک نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ہمدردی سے پیش نہیں آتے، تو جس کی بنا پر ہمارے اندر وہ گرم جوشی، وہ محبت اور وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر مردوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، تو مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہم جی روزی روٹی کمانے کے چکروں میں بڑی بری طرح سے باہر پریشان ہو کر گھر آتے ہیں، تو آگے سے خواتین بجائے ہماری دلجوئی کرنے کے اپنے دکھڑے اور مسائل لے کے بیٹھ جاتی ہیں، گھر کے کوئی چھوٹی موٹی ٹینشنیں، بچوں کی ٹینشنیں۔ تو وہ بندہ جو گھر آ کے ایک آرام اور سکون کا طلبگار ہوتا ہے، راحت کا طلبگار ہوتا ہے، بیوی کی طرف سے کسی دل ربائی کا منتظر ہوتا ہے، وہ آگے نئی پریشانیوں میں گر جاتا ہے، تو وہ اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی سے اور بیوی سے اور سارے ان چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے، تو جس کا لازمی نتیجہ گھریلو ناچاکی اور گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آخر پھر اس کا تعین کیسا کیا جائے؟ تو دوستو، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ہر کیس دوسرے کیس سے مختلف ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی ایسا کلیہ نہیں وضع کیا جا سکتا کہ جس کے اوپر ہم اگر سب کیسز کو پرکھیں تو ہم نتائج اخذ کر سکیں۔ اس معاملے کو پرتوں میں دیکھنا پڑے گا، قدم بقدم اس پہ ہمیں اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو شاید کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ جب دو بالغ افراد کے درمیان شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نکاح دو بالغ افراد کے درمیان میں ہونا چاہیے، یا ایسی قرآن نے شرط رکھی ہے۔ تو بالغ سے مراد صرف جسمانی بالغ نہیں ہے، دماغی طور پر بھی انسان کا بالغ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھ سکے، ان مسائل سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکے اور ایک اچھی خوشگوار زندگی اور ایک خوشگوار خاندان ترتیب دے سکے، جس سے آگے ایک خوشگوار اور پرامن خوشیوں بھرا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تو اب ہم پہلی شرط ہی جو دین ہم پہ لاگو کرتا ہے، ہم اس کے اوپر ہی نہیں پورا اترتے۔ موسٹلی یہاں پہ 70-80% جو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، یہاں پر ذہنی طور پہ بالغ ہونا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات جسمانی طور پر بھی نابالغوں کو شادی کے بندھن میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا پرانی ایک روایت ہے، بالخصوص ہمارے دیہات میں، ہمارے قبائلی نظام معاشرے میں، وہاں پہ 8-10-12 سال کی بچیاں، 12-14-15 سال کے بچے، ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ جو ان کے کھیلنے کی عمر ہے، کیریئر بنانے کی عمر ہے، زندگی میں کچھ سیکھنے کی عمر ہے، مشاہدہ کرنے کی عمر ہے، اس عمر میں ان کو شادی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو کیسے اچھی طرح سے نبھائیں گے؟ وہ نہیں نبھا پاتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اچھی طرح
बलूगत को पेश नज़र रख के फिर शादी जैसा ये रिश्ता बनाया जाना चाहिए। तो अब उससे अगली शर्त ये है, शर्त या कह लें कि इसका अगला जो मरला वो ये है कि ये अब चूँकि एक एग्रीमेंट है निकाह, तो एग्रीमेंट जिस तरह बाकी एग्रीमेंट्स होते हैं, निकाह वैसे भी अरबी ज़बान में एक मुआहदे को ही कहा जाता है। तो जिस तरह हम प्रॉपर्टी खरीदते वक्त मुआहदा करते हैं, कोई चीज़ किराए पे लेते वक्त मुआहदा करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदो फरोख्त करते वक्त मुआहदे करते हैं, स्टाम्प लिखते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, तो शादी भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट है। अगर हम इसको इस तरह से लें तो इसमें दोनों फ्री की शराइत होती हैं, दोनों फ्री की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। फ़र्ज़ कर लें मैं कोई प्लाट लेता हूँ तो मुझे वो पसंद आएगा, मैं उसके सारे गौर करूँगा कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका क्या मुझे बेनिफिट होगा, क्या इसके नुकसान आता है, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के मैं एग्री हूँगा। इस तरह बेचने वाला भी वो सारी चीज़ें देखेगा कि मुझे बेच के क्या फ़ायदा होगा। या फ़र्ज़ कर लें किराए पे जगह लेते हैं तो कुछ किराएदार के हकूक़ होते हैं, कुछ मालिक मकान के होते हैं, वो सब पहले डिसाइड हो जाते हैं, इन रिटर्न हो जाते हैं, तो फिर वो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ती है। इसी तरह अगर हम निकाह को भी लें तो दोनों फ़रीक़ों को पहले उनकी ज़िम्मेदारियाँ बतानी जानी चाहिए। दोनों फ़रीक़ों के वालिदैन जो हैं, मसलन लड़के का वालिद है या उसकी माँ है या जो भी उसके अज़ीज़ो क़ारब हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो उसको बताएं कि बेटा ये निकाह शादी एक बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम है, ये आपके लिए एक बड़ी मुबारक साथ है, इसमें आप का एक नया ज़िंदगी का फेज़ शुरू हो रहा है। तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि आपने आने वाली खातून को एक मुकम्मल मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देना है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ देना है, यानी आपने रोज़ी रोटी कमानी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप जैसे भी करेंगे आपने बाहर से रोज़ी रोटी कमा के लानी है और खातून खाना को एक छत देनी है और उसको एक मोहब्बत तहफ़्फ़ुज़ और ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। इसी तरह लड़की को ये बताया जाना ज़रूरी है कि बेटा ये खामद ने ये सब कुछ करना है और बदले में आपने उसको राहत देनी है। जैसे कि कुरान भी कहता है कि बीवियां मर्दों की राहत के लिए हैं। तो राहत कैसे देनी है? उसको तवज्जो देनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको ऑनर देनी है, कुछ थोड़ा सा प्रोटोकॉल देना है, तो ये काम है। बेशक बाकी ज़िम्मेदारियां भी उसकी हैं, उसने खाना पकाना करना है, घर को साफ़ सुथरा रखना है, यानी उसकी दुनिया उसकी चार दीवारी के अंदर है। तो बज़ाहिर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा कमा के लाना जो मर्द की बैरूने घर से बाहर ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो इससे कहीं मुश्किल और पेचीदा किस्म की हैं और जान तोड़ किस्म की हैं। तो इसलिए उसका मर्तबा भी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। अब औरत की ज़िम्मेदारियाँ अगर घर की हद तक हैं तो उसने घर को जो भी कुछ करना है वो करना है। उसके बाद उसका सारा कुछ उसका खावंद है, उसको खुश रखने का उसको पता होना चाहिए कि खावंद किन बातों से खुश होता है। फर्स्ट कर लें बाहर से बंदा आता है, काम से थका आ रहा है जैसे भी, तो उसको आगे एक अच्छी मुस्कुराहट दें। और घर में आपके पास जो भी है, ये लाजमी नहीं है कि बहुत कोई फ्रूट पड़ा है, कीमती कोई चीज़ भी, आप ठंडा गिलास पानी का ही एक अच्छे तरीके से अदब से इज़्ज़त से पेश कर दें तो खावंद का दिल बाग बाग हो जाएगा। इस तरह जो खाना है जैसा भी है, आप उसको एक स्पेशल अगर केयर देंगी तो उसको फील होगा कि आई एम समथिंग, मेरी कोई वैल्यू है माशरे में, ज़माने में, क्योंकि मेरी बीवी मुझे इतनी केयर कर दी। तो ये उसके लिए बीवी की तरफ से ये उसकी जो ज़िम्मेदारी होगी ये पूरी हो जाए। दोस्तों ये प्राइमरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। खावंद की खाना रोज़ी रोटी कमाना, छत तहफ़्फ़ुज़ देना, ये उसकी पहली ज़िम्मेदारी है और बुनियादी ज़िम्मेदारी। इसी तरह औरत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो खावंद की राहत का सबब बने, उसके लिए उससे मोहब्बत से पेश आए, केयर करे, उसको स्पेशल एक प्रोटोकॉल दे। तो दोनों फ़रीक़ों की इब्तदाई ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो अब इससे अगला स्टेप आता है। अब ख़वातीन की जो शिकायत हैं वो कहती हैं जी हमें खावंद तवज्जो नहीं देता, हमें किसी तरह की तारीफ़ सताइश वो नहीं होती, हम इतना कुछ करती हैं कोलू को बैल की तरह। अच्छा, ये सारे मरले हैं अगली स्टेज के। जब खावंद कमा के लाया, आपने उसे अच्छे तरीके से उससे पेश आई हैं, ये 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का खेल है खाना खिलाने तक। तो मेरा ख्याल में अगर ये दोनों फ़रीक़ ये दो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ अपनी अपनी पूरी करें तो आगे मसाइल नहीं हो सकते। लेकिन अगर खावंद ये करके आता है, यानी मैं मोस्टली देखा है कि खावंद जो है ना वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ बुनियादी हैं, मुआशी ज़िम्मेदारी, वो पूरी करते हैं। औरतों की तरफ से फिर ये आगे जो होता है कि वो अपने एक शिकायत लेके बैठी होती हैं, वो मौजू मौका नहीं होता। पहले उनको एंटरटेन करें, उनको अच्छे तरीके से वेलकम करें, उनको खाना दें, पानी दें, जो भी प्रोटोकॉल दे सकती हैं वो करें, फिर ये उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। फिर उसके आगे आप अपनी कोई शिकायत रखनी है, अपनी कोई डिमांड रखनी है, कोई तलख बात भी करनी है, तो फिर आप इसे शुगर कोटेड कर लें। पहले आप उसको ये सब कुछ दें, उसके बाद ये कर लें।
لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ خاوند وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن آگے سے خواتین کوئی نہ کوئی شکایت لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل منہ پھلا کے بعض اوقات بیٹھی ہوتی ہیں کہ صبح یا کل پرسوں آپ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، بعض اوقات خاوندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں شکایت زبان سے کرتی ہی نہیں، وہ اپنا ایک ایسا ہوتا ہے جسے وہ کیا کہتے ہیں میسنا طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ بول چال بند کر لیتی ہیں، منہ پھلا لیتی ہیں اور گھر کا ماحول ٹینس کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے جو خاوند کو مزید اریٹیٹ کرتا ہے۔ آپ کو کوئی شکایت ہوئی ہے تو آپ میں یہ حوصلہ، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پیش کر سکیں کہ جی آپ نے یہ معاملہ صحیح نہیں کیا، آپ نے اپنی بہن کے سامنے میری یہ انسلٹ کی، میری ماں اپنی ماں کے سامنے، میرے عزیزوں کے سامنے، یا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دلیل سے بات کریں گی تو ہر بندے کی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس سے پھر شکایت لمبی نہیں جاتی، اسی وقت حل ہو جاتی ہے۔ مرد تو ایسا کر لیتے ہیں، مرد کو غصہ آیا تو اس نے منہ پہ ہی 2-4 سنائی کڑوی کسینی جو بھی ہیں اور وہ کام پہ چلا گیا۔ اب وہ بھول گیا کہ صبح کیا ہوا تھا، پرسوں کیا ہوا تھا، لیکن بیوی نہیں بھولتی، یہ 7 دن 10 دن 15 دن تک وہ اندر دل میں رکھتی ہے اور اس کا رد عمل دیتی رہتی ہے۔ یہ بڑا ایک غلط طریقہ ہے جس سے گھروں میں بہت ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیویوں کو اس بات پہ دھیان کرنا چاہیے کہ اگر ان کی کوئی شکایت ہے تو وہ ٹیبل ٹاک کریں، اس کے اوپر بات کریں، لیکن وہ میسنا قسم کا جو سٹائل ہے اس کو ترک کر دیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ اچھا جی، یہ دونوں سٹیپ ہو گئے، تو اب یہاں پہ کچھ اور مسائل ہیں۔ موسٹلی خواتین کی ہوتی ہے کہ ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، خاوند کی ماں باپ بہن بھائی اس طرح اگر بڑا کنبہ ہے تو اس خاتون خانہ بیچاری کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہے ایک بندے کے اوپر، اس سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالنا بھی بہت زیادتی ہے، اور نہ ہی یہ اس کے اوپر فرض ہے بیوی کے اوپر صرف خاوند کی اطاعت یا اس کی جو ہے فرمانبرداری وہ فرض ہے یا اس کی خدمت، حتیٰ کہ خاوند کے ماں باپ کی بھی خدمت گزاری وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ یہ مرد حضرات اپنے دماغ میں کی کھڑکیاں کھول کے یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ ایسا چاہیں گے کہ ان کی بیویاں ان کے والدین کو بھی پروٹوکول دیں، ان کے بہن بھائیوں کو بھی دیں، ٹھیک ہے، عزت احترام تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ وہ ان کی بھی ملازم بن کر رہیں تو یہ صریحاً زیادتی ہے۔ اگر آپ ایسا چاہیں گے تو آپ کی ازدواجی زندگی کبھی خوشگوار نہیں گزرے گی، بیوی کبھی آپ سے مطمئن نہیں ہوگی، آپ کو وہ خوشیاں نہیں دے سکے گی جو آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس اوپر ایکسٹرا بوجھ لادا ہوا ہے۔ انسان ایک بڑی ایک احسن التقویم، یعنی ایک بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا بیلنس ہے، اس بیلنس کو اگر آپ بگاڑتے ہیں، آپ اس کے اوپر کچھ زیادہ بوجھ بیوی پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے، پھر آپ کے حقوق آپ کو نہیں ملنے والے۔ تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ بیوی پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن بھائیوں کو، ان کو اپنی لیمٹس میں رکھیں، ان سے یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کے یہ ملازم نہیں ہے کہ آپ کے ہر کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اب اپنے معاملات خود بھی چلائیں، اس میں کوئی ادب و احترام ڈسٹرب نہیں ہوتا، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کی شک لاگو نہیں ہوتی، کوئی اس پہ گناہ ثواب کا چکر نہیں ہے۔ یہ ایک معاشرتی قسم کا ایک ایگریمنٹ ہے جو آپ نے نکاح کے وقت کیا ہے، تو آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ بیوی کے حقوق کے اگر مجرم ہیں تو تب بھی آپ اللہ کے دربار میں اتنے ہی مجرم ہیں جتنے آپ ماں باپ کی نافرمانی کے۔ تو یہاں پہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے جو اکثر مرد نہیں رکھتے، تو اس سے بیویوں کو شکایات پیدا ہوتی ہیں اور ازواجی زندگی خراب ہوتی ہے۔ اب سب سے اہم جو مسئلہ ہے جو میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کا سبب بنتا ہے، تو یہ ایک اور طرح کا مسئلہ ہے، یہ کہہ لیں کہ اب کیا کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں ہوتی، تو موسٹلی جو خاوند ہیں وہ بیویوں کی طرف سے جو کہہ لیں کہ قربت کے معاملات ہوتے ہیں، جنسی معاملات ہوتے ہیں، ان میں بیویوں کی طرف سے گرم جوشی انہیں نہیں ملتی، محبت، وہ جوش و خروش، وہ ولولہ نہیں ملتا، تو یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے مردوں کو۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ عورت بیچاری اگر تھکی ہوئی ہے اور بہت سارے کاموں کاج کے بعد، تو ظاہر ہے اس کا وہ موڈ نہیں ہوگا جو خاوند کا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خاوند نے بیوی کو ان غیر ضروری چیزوں سے بچانا ہے۔ اگر کام کا بوجھ زیادہ ہے، لوڈ زیادہ ہے، تو کچھ نہ کچھ ملازمہ پرووائڈ کرے جو اس کی ہیلپ آؤٹ کرے، یا بچوں کی ٹریننگ ایسی کریں کہ وہ بیوی کے ماں کے ساتھ کاموں میں اس کی ہیلپ کریں، ایون خاوند بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، بہت سے خاوند کرتے بھی ہیں، تو اس طرح یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے۔
لیکن اس سب کے باوجود بھی بیویوں کی طرف سے سرد مہری یا ایسے تعلقات میں جو ایک ناپسندیدگی یا نفرت یا کہہ لیں کہ وہ کوئی اچھی طریقے سے ادا نہ کر سکنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جس قسم کا معاشرتی سٹرکچر ہے اور ہمیں جو کچھ بتایا سکھایا جاتا ہے بچپن سے، جو بالخصوص بچیوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ بہت بے شرمی کا کام ہے، جو جنس ہے یہ بہت بے شرمی ہے، بہت گناہ ہے اور بہت جناب بے غیرتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے وہ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ کچے ذہنوں میں جو باتیں بٹھا دی جاتی ہیں وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے، اور اوپر سے ہمارے ہاں جو یعنی اس قسم کے کوئی معاملات ہیں تو عورت ساری زندگی یہی سمجھتی رہتی ہے کہ یہ تو بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، برا، اگرچہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، میاں بیوی تعلقات تو ظاہر جائز ہیں، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے؟ جو ذہنوں میں چیز بیٹھ چکی ہے وہ کبھی بھی اس سے نہیں ہٹتی۔ تو ہمیں اور بالخصوص ماؤں کو اور ٹیچرز کو بچیوں کے ذہن سے یہ خوف، یہ جھجک، یہ اس کے بارے میں جو ایک برا امیج ہے اسے واش کرنا چاہیے۔ جب وہ اسکولنگ کے دور میں ہوتی ہیں، بلوغت کے دور میں ہوتی ہیں، تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو سب باتیں آپ سے کہی گئی تھیں وہ نامحرموں کے لیے تھیں، معاشرے کے باقی کے لیے تھیں، لیکن جب آپ کی شادی ہو جائے، آپ خاوند کے پاس جائیں تو پھر آپ اس کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اچھی طرح انجوائے کریں، خاوند کو بھی انجوائے کرنے دیں، خود بھی کریں، اس میں کسی طرح کی نفرت کراہت کا اظہار نہ کریں۔ اب اگر یہ نقطہ، اس نقطے پہ یہ نقطہ خواتین کو سمجھ آ جائے یا مائیں یا ٹیچر اسے سمجھا دیں تو بہت سے مسائل ہمارے ہاں حل ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اب میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی تو بہت ساری خواتین نے ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے اپنا موقف دیا، اپنی مظلومیت کا جو وہ پہلو سامنے لائی، اور کچھ نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی فلپینو عورتیں بڑی اپنے خاوند کو انٹرٹین کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ تو میں یہاں پہ اینڈ پہ وہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے کزن کی بیوی کا حوالہ دیا تھا جو فلپینی ہے، تو وہ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، تو میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے اور میرے کزن بھی بتایا کرتے تھے، میں کچھ دن وہاں پہ ہانگ کانگ میں ان کے گھر میں بھی رہا، تو کمال قسم کا اس عورت کا ایٹیٹیوڈ تھا یا خاوند کے ساتھ رویہ تھا۔ ہم اگر باہر سے آئے ہیں نا، خاوند آیا ہے تو اس نے آ کے صوفے پہ لیٹنا ہے اور جوتے اپنے اس نے خود نہیں اتارنے، بیوی نے نیچے آ کے بیٹھ کے اس کے لیسز اتارنے ہیں یا شوز اتارنے ہیں، ساکس اتارنی ہیں، اور یہ ایک اس نے نیم گرم سا پانی کا ایک ٹپ چھوٹا سا پہلے تیار کر کے رکھا ہے، وہ لا کے رکھنا ہے، خاوند کے پاؤں اس میں ڈالنے ہیں، ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، اس کی کو ربنگ کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا پیڈیکیور یا مینیکیور جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ اس نے کرنا ہے، خاوند ریلیکس ہو کے، ساتھ میں اس نے گھر میں جو بھی ہے، وہ تو چلو ڈرائی فروٹ رکھتے ہیں، آپ کی استطاعت نہیں ہے تو گھر میں اگر بھجے ہوئے دانے ہیں، چنے ہیں، کھجور ہے، کوئی بھی چیز کھانے کی ہے وہ اس کے ساتھ رکھیں، اور وہ کھا رہا ہے صوفے پہ اور ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور بیوی جناب اس کی وہ کر رہی ہے ہلکا ہلکا مساج۔ اب بتائیں کوئی پاکستانی خاتون یہ کر سکتی ہے؟ کل مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا، فیس بک فرینڈ نے، تو میں نے کہا آپ سے نہیں ہو پائے گا، آپ نہیں کر پائیں گے، پاکستانی عورتیں یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو ایسی بہت ساری عورتوں کو جاتی ہوں جو خاوند کے جوتے بھی نہیں پالش کرتے ہو، کہتے لو اب ہم جوتے پالش کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسلٹ والا کام۔ تو فلپینو بیوی خاوند کے جناب وہ مساج کر رہی ہے، یہ گھر سے آتے ہی ٹریٹمنٹ چل پڑی ہے، ساتھ میں کھانے کو بھی دے دی۔ اچھا اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ ہم ایک جگہ سے بہت سارا دن گھوم کے آئے، اور میرے کزن کی بیوی وہ فلپینو بیوی بھی ساتھ دی اور ان کے بچے بھی ساتھ تھے، ہم شام کو تھکے ہوئے آئے تو وہ ہم ٹی وی پہ ایسے اپنا صوفے کے آگے لیٹ گئے اور یعنی ریلیکس ہوئے اور میچ دیکھنے لگے۔ اب یقین جانے 15-20 منٹ ہوں گے یا شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا، اس دوران میں اس خاتون نے ہمارے آگے ٹیبل بھر دی کھانوں کی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ سارا دن کم از کم 8-10-12 کلومیٹر ہم وہاں پیدل چل کے آئے تھے اور پورا دن ایک بھرپور دن گزار کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے آدھے گھنٹے میں کے اندر ہمارے سامنے 2-3 ڈشیں، چپاتیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ سب ہمارے سامنے لا کے رکھی، اور جناب ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یار یہ عورت تھکی نہیں ہے بھی ہمارے ساتھ سارا دن گھومی ہے بچوں کے ساتھ بڑا، تو یہ اگر وہ تو کوئی اور خاتون ہوتی فرض کریں ہماری پاکستان، تو وہ کہتی کہ آج تو بہت تھکے ہوئے ہیں اب کھانا ہوٹل سے منگا لیں، تو لیکن اس نے ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں دیا اور جناب وہ بہترین ہمیں وہ کھانا پرووائڈ کیا گیا۔ اب اس سے اگلی بات سن لیں، اب ہانگ کانگ میں چونکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ سلوار قمیض کا تو کوئی کلچر نہیں ہے، بے شک پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ گاہے بگاہے پہنتی بھی ہوگی، بالخصوص جمعے والے دن لوگ عموماً سلوار قمیض پہنتے ہیں،
تو وہاں پر جو عمومی سٹف ہوتا ہے وہی چلتا ہے. وہاں پہ کاٹن کلچر کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ مایا لگے ہوئے کپڑے, کیونکہ وہاں پہ دھوبیوں کو ان سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ ڈرائی کلینر وغیرہ یا جو بھی شاپس ہیں وہ اس طرح کا کوئی سروس پرووائڈ نہیں کرتے. تو جناب یہ جو میرے کزن کی بیوی ہیں, اس نے اپنے طور پہ ہی پتہ نہیں کہاں سے وہ جو کلف والا سامان ہوتا ہے وہ پرووائڈ کیا, اور اپنے خاوند کے کپڑوں کو دھو کے اپنے طور پہ اس پہ مایا یا وہ کلف لگا کے بہترین کڑکڑاتے ہوئے کپڑے اسے پہننے کے لیے دیتی ہے, اور روزانہ ایک نیا سوٹ. اور وہ جب وہ پہن کے اپنی پاکستانی کمیونٹی میں جاتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار تو ہانگ میں یہ کہاں سے یہ پاکستانی سٹائل اپنا لیتا ہے, اور کدھر سے یہ کپڑے دھلواتے ہو, کون سی ڈرائی کلین ہے یا لانڈری ہے جہاں سے آپ یہ کپڑے دھلواتے ہو. تو خیر یعنی یہ اس کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. اب دیکھیں کہ جو بیوی اپنے خاوند کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہے, اتنی اس کی خدمت کرتی ہے, تو وہ بہت بدبخت اور جاہل انسان ہوگا, بہت گھٹیا انسان ہوگا جو بیوی کی ان ساری خدمات کو, ان ساری پروٹوکولز کو اور رسپیکٹ کو نظر انداز کر کے اس کے باوجود اسے برا سلوک کرے, یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے, یا اس کے ساتھ بے وفائی کرے, یا اس کو عزت اور اس کا وہ مقام نہ دے جس کی وہ حقدار ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. ممکن ہے کچھ کیسز میں ایسا ہو بھی, لیکن ایسے استثنائی کیس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن اکثریت خاوند کی بیوی کی ان قربانیوں کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کر سکتی. تو دوستو یہ وہ سارے معاملات تھے کہ اب اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عموماً بیویاں جو شکایت کرتی ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہر کسی سے کہتا ہوں کہ صرف 2 وصف ایسے ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اپنے دشمن کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے جناب خوش اخلاقی اور خدمت. کیا کمال کی یہ 2 صفات ہیں کہ کوئی بھی اپنے اندر پیدا کر لے تو دنیا اس کی گرویدہ ہو جائے گی. آپ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور جتنی ممکن ہو سکے ان کی خدمت کریں, کھانا کھلائیں, جو کچھ آپ کے بس میں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے کس طرح گرویدہ ہوتے ہیں. اور اگر بیویاں بھی یہ اپنے 2 اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین جانے خاوند تو کیا ایک زمانہ ان کا دم بھرے گا. تو یہ ساری چیزیں تھیں دوستو, اور یہ سارا موضوع تھا جس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ ڈسکشن کی جائے آپ سب دوستوں کے ساتھ, اور خواتین کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہو. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں اور یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.